دین کے لیے اپنے اخلاق کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ یہ محرم اپنے درمیان کے اختلافات کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ محرم نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ محرم دین کی طرف آنے اور اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ محرم انسانیت کے ضمیروں کو جگانے کے لیے ہے۔ انسانی عقل پر گمراہی کے پردے جو پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو اٹھانے کے لیے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ عظیم اقدام کیا کہ اس ماہ مبارک، اس ماہ محرم میں وہ عظیم قربانیاں پیش کی کہ شاید کوئی معمولی انسان اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ بڑے فیصلے لینے کے لیے بڑی ذوات گرامی کی ضرورت ہوتی ہے، صاحبان عزم کی ضرورت ہوتی ہے، صاحبان ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا، کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ ایک انسان اپنی زندگی کے لیے فیصلہ لے سکتا ہے، لیکن اپنے پورے خاندان، عزیز و اقارب، اپنے گھروں کی خواتین، ان سب کے لیے کوئی اتنا اہم فیصلہ عام انسان نہیں لے سکتا۔ لہذا اس محرم کی اہمیت کو سمجھیے، اور اس محرم کی اہمیت کو سمجھ کر کے ایک قدم ہر مجلس کے بعد اسلام سے قریب ہو جائیے، آل محمد سے قریب ہو جائیے، امام حسین سے قریب ہو جائیے۔ جیسے ماتم آپ کو اہل بیت سے قریب کرتا ہے نا، اس سے زیادہ دین آپ کو اہل بیت سے قریب کرتا ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا اس موقع کو غنیمت جانیے، اور امام حسین اپنے امام کے ساتھ جن کا ماتم کرتے ہیں، جن کی عزاداری کر رہے ہیں، ان سے ایک عہد کیجیے، مولا میں آپ کی فرش عزا پہ آیا ہوں، آپ کا حامی ہوں، میں ہر زمانے میں مظلوم کا ساتھ دوں گا اور ظالم کے خلاف کھڑا رہوں گا، کیونکہ آپ مظلوم ہیں، اور جب میں آپ کا ماتم کرتا ہوں اور آپ کی مظلومیت کی حمایت کرتا ہوں تو پھر میرا شعار یہ ہوگا کہ اب دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہوگا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ جب میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو ایسا مجھے محسوس ہوگا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ اور میں ہر ظالم کے خلاف رہوں گا، چاہے وہ ظالم میرا بھائی ہو، چاہے وہ ظالم میرا چچا ہو، چاہے وہ ظالم میرا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ظالم میرا قریبی دوست بھی کیوں نہ ہو، میں اس ظالم کے خلاف رہوں گا۔ کیوں؟ میں یزید کے خلاف ہوں۔ اور فرمائیے اس لیے کہ مولا آپ نے مجھے درس دیا ہے کہ مجھے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، تو لہذا میں ظالم کے خلاف رہوں گا۔ تو اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا تو یہ مجالس بھی قبول ہیں، یہ ماتم اور یہ مرثیے، یہ نوحے بھی قبول ہیں، اور اگر آپ مجلس سے اٹھنے کے بعد پھر کسی ظالم کی حمایت کرتے ہو اور مظلوم کے کام نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کربلا تم تک پہنچی ہے، نہ حسین کی شہادت۔ صلاۃ پڑھیں محمد علیہ محمد۔ کچھ نہیں پہنچا۔ اور جس دن غور سے سنیے گا، جس دن اہل بیت کے چاہنے والوں نے یہ شعار بنا لیا کہ ظالم کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، ظلم کرنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ظلم کرنے والے کے پاس کتنی ہی دولت اور کتنی ہی ثروت کیوں نہ ہو، مجھے اس ظالم کے خلاف رہنا ہے، تو خدا کی قسم ہمارا سماج، مولائی معاشرہ، عزاداروں کا مجتمع ایک ایسا مجتمع ہوگا کہ ساری دنیا کے سماج آپ کو آئیڈیل بنائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو اسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ کمزور کے ساتھ رہتے ہیں، ہر ایک آپ کو آئیڈیل بنائے گا۔ صلاۃ پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اور آپ کی جو پیدائش ہے نا، آپ کو جو خدا نے خلق کیا ہے، آپ کی جو خلقت ہوئی ہے وہ آئیڈیل بننے کے لیے ہوئی ہے۔ اور فرمائیے ذرا، آپ کو قوموں کا رہنما بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ امت مسلمہ کون ہے؟ جو تمام قوموں کی رہنمائی کرے۔ اسلام کون ہے؟ جو تمام انسانیت کی رہنمائی کرے۔ اور فرمانے تو لیڈر آپ ہونے چاہیے، انسانیت کے میر کارواں آپ ہونے چاہیے،
اس انسانی قافلے کے سالار آپ ہونے چاہیے، اور آپ کو انسانی جو ہے ترقی میں کام کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ہم دور دور تک انسانی ترقی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اگر اسی ہندوستان کے اندر ایک لسٹ بنائی جائے کہ کس قوم نے اپنے ملک کے ڈیولپمنٹ میں، اپنے ملک کی ترقی میں اور اپنے سماج کی ترقی میں کتنا کام کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جتنی قومیں ہیں سب سے پہلا نمبر ہمارا آئے گا، لیکن نیچے کی طرف سے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ پہلے نمبر پہ ہم ہی ہیں، لیکن وہ نیچے کی طرف سے جب لسٹ بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے مولا یہ کہتے ہوں، جن کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے۔ واجب قرار دیا، فریضہ، لفظ فریضہ ہے۔ اچھا، کہیں قید نہیں لگائی کہ یہ علم کون سا ہو۔ غور فرمائیے ذرا، بڑی کنفیوژن ہے، بڑے شک و شبہات ہیں کہ نبی جب فرما رہے ہیں تو دین ہی کا علم ہوگا، تو اگر دین کا علم ہوتا تو اس میں دین کی شرط لگاتے۔ غور فرمائیے ذرا، اس کا مطلب شرط نہ لگانا بتا رہا ہے کہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو دین کے باہر ہو، جتنے بھی علوم ہیں وہ سب دین کے ساتھ ہیں۔ اور فرمانے جب علم ہوگا تبھی دین سمجھ میں آئے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو دین بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کربلا مزدوروں کی سمجھ میں اتنی نہیں آئے گی جتنی ایک ایجوکیٹڈ کی سمجھ میں آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے، ایک میسیج دے رہا ہوں میں آپ، اگر میری کوئی ماں، میری کوئی بہن 4 جوڑی کپڑے بناتی سال میں، ہے نا، تو وہ 4 جوڑی نہ بنا کر کے 2 جوڑی بنائے، 2 پہ اکتفا کرے، اور وہ جو 2 جوڑی کپڑوں کا پیسہ بچتا نا اس سے بچے کی تعلیم پہ لگائے، اسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگائے۔ کیوں؟ اگر آپ ایک سال میں فرض کیجئے کوئی ایسا کام کرتے ہیں، ایسا فن جانتے ہیں کہ آپ جو ہے 10 لاکھ روپے کماتے ہیں اور ان 10 لاکھ کو جمع کر کے ایک فلیٹ خریدتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک فلیٹ خریدنے کے بجائے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن دلا دے۔ اور فرمانے کیونکہ وہ انویسٹمنٹ جو آپ کر رہے ہیں اس کا ریٹرن چاہے جتنا ہو، لیکن وہ ریٹرن جو ہے کسی قوم کو ترقی کے راستے پہ نہیں لگا سکتا۔ اور فرمائیے دولت علم کے پیچھے ہیں، علم دولت کے پیچھے نہیں گھومتا۔ اور فرمائے جہاں علم ہوگا وہیں دولت ہوگی۔ لہذا میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قومیں وہ زندہ رہتی ہیں، قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے ملک اور اپنی حکومت کی مجبوری بن جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اپنے ملک کی مجبوری بنو، تم اپنی حکومت کی مجبوری بنو کہ حکومت تمہیں تلاش کرے، جاب تمہیں تلاش کرے، پوسٹ تمہیں تلاش کرے، عہدہ تمہیں تلاش کرے، تو وہ کام کرو۔ ایک پیغام تھا، اور یہی محرم کا مقصد بھی تھا کہ جب اس قوم میں معصومین علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا، یہی مقصد تھا محرم کا، اس عزاداری کا، کہ جب ہمارا ذکر ہوگا تو ہمارے علم کا ذکر ہوگا، ہمارے تقوی کا ذکر ہوگا، ہماری پرہیزگاری کا ذکر ہوگا، ہماری خدمات انسانیت کا ذکر ہوگا۔ اور جب یہ سارے تذکرے ہمارے چاہنے والوں تک پہنچیں گے تو وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو جب ہمارے علم کے متعلق سنیں گے تو علم سے محبت پیدا ہوگی، سخاوت کے متعلق سنیں گے تو سخاوت سے جو ہے وہ محبت پیدا ہوگی، جب وہ غریب پروری کے متعلق سنیں گے تو پھر غریب پروری سے محبت پیدا ہوگی، پھر ان کے معاشرے میں کوئی فقیر نہ رہے گا، کوئی غریب نہ رہے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم نے اس عزاداری کو جو ہے مقصد کے تحت نہیں کیا، اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا۔ جن قوموں نے یہ عزاداری امام حسین کے مقاصد کو آگے رکھ کر کے کی، مجلس منعقد کی، جلوس نکالے، ماتم کیا، آج وہ مٹھی بھر قومیں ساری دنیا کو للکار رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم ہم سے کیا بیعت لوگے، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے کل سپر پاور کے سامنے گئے، ہم اس حسین کے ماننے والے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارا امام، ہمارا مولا
ہمارا حاکم تھے نا، وہ ہے کہ جس نے کل کی سپر پاور کے سامنے بیعت نہیں کی۔ تو عزیزان گرامی، کل کی مجلس کے بعد احساس ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ زیدی فام اور میرٹھ کے مومنین اتنے باشعور تو ہیں کہ اگر کوئی خطیب میرے جیسا طالب علم منبر پہ بیٹھ کے کوئی گزارش کرے تو اس گزارش پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس گزارش پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل پہلی مجلس میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ٹائمنگ کو لے کر کے، عزاداری کی مجالس کے ٹائمنگ کو لے کر کے کوئی ایسا سسٹم پیدا بنائیے کہ جس کی وجہ سے مجالس ٹکرانے نہ پائیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ میں صد یعنی مبارکباد کے لائق ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے دوسری رات آنے سے پہلے پہلے وہ فیصلہ لے لیا اور ایک نظام بنا لیا۔ اور یقین جانیے کہ یہ ہماری قوم، کسی بزرگ عالم نے کہا تھا، یہ قوم جو ہے وہ بیدار نہیں ہے، اور فرمائیے ذرا، بے عمل نہیں ہے یہ قوم، بھائی اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ بے عمل نہیں ہے ہماری قوم، بے عمل نہیں ہے نا، بیدار کرنے کی ضرورت ہے، غفلت میں ہے۔ کوئی بیدار کرنے والا آئے، اس کی اہمیت کا ذکر کرے تو یہ قوم بیدار ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ اس منبر نے بڑے خدمات انجام دی ہیں۔ ہم نے تبرک پہ زور دیا، تبرک بتاشوں سے شروع ہوا، یہی تھا نا، ہم نے تبرک پہ زور دیا، علماء نے، ہمارے بزرگ علماء نے کہا نا کہ تبرک بانٹو۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا فلسفہ تھا کہ تبرک بانٹو کیوں؟ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان بتاشوں کی ضرورت تھی کیا؟ مولا کے عزاداروں کو اس مٹھائی کی ضرورت تھی جو بتاشے کی شکل میں یا دوسری شکلوں میں، صحیح نا، تبرک بٹ رہا تھا؟ نہیں تھی۔ تو کیوں کہا علماء نے، کیوں منبر سے زور دیا کہ ان مجالس میں تبرک تقسیم ہو؟ اس لیے زور دیا کہ شاید وہ زمانہ فخر و فاقے کا زمانہ تھا، اور سنیے گا ذرا، اس زمانے میں لوگ 2 لقمے کھا کر کے جو ہے ایک گھونٹ پانی پی لیتے تھے اور وہ اپنا دن گزار لیتے تھے۔ ایسے بھی دن گزرے ہیں لوگوں کے اوپر، شاید اب وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی آج کے نوجوانوں کی، صحیح نا، آج کے نوجوانوں کی وہ بات سمجھ میں اب، کیونکہ جب قوم اس مرحلے سے گزرتی ہے تبھی اس کو سمجھتی بھی ہے۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد پر۔ اب وہ تبرک کے لیے ہم زور دیتے گئے، تبرک تقسیم ہوتا گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ بتاشوں سے چلا، بالو شاہیوں تک آیا، اور اس کے بعد شیرمال میں داخل ہوا، شیرمال تک پہنچایا نا جی، تبرک بانٹیے، تبرک بانٹنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ وہ شیرمال تک آیا، اب وہ شیرمال سے آگے بڑھا تو 20 دیگوں تک چلا گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منبر سے اس قوم کے سامنے بیان کیا جائے گا، جس کی اہمیت کو بتایا جائے گا، یہ قوم اس کو کرنے کے لیے تیار ہے، یہ قوم بے عمل نہیں ہے۔ یہ قوم بے عمل نہیں ہے، یہ کرنے کے لیے تیار ہے، بس اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، جیسے ہم تبرک بانٹ رہے ہیں، جیسے فرش ادا بچھا رہے ہیں، جیسے دوسرے خرچے مولا کی راہ میں کر رہے ہیں، ایک کام اور کر لیجئے جہاں جہاں رہ رہے ہو، کہ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس نرسری اسکولوں کا جال ہونا چاہیے، ہمارے پاس کالجز ہونے چاہیے، ہمارے پاس اپنے تعلیم کے اسباب ہونے چاہیے۔ ہم جو ہے دنیا کے اندر ایسے اسکول قائم کریں کہ دنیا کہے ہاں یہ اس کے ماننے والے ہیں جو منبر کوفہ پہ کہتا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفتنونی۔ صلاۃ محمد کیجیے اس طرف۔ لہذا تعلیم کا ایک نظام، ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ کب تک ہم دوسروں کے ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے اپنے آپ کو سیٹ کرتے رہیں گے؟ سیٹلمنٹ کرنا پڑتا نا ان کے ساتھ جی۔ میرے مولا چاہتے ہیں کہ کوئی بچی پردے میں نہ جائے، یہی ہے نا، بے پردہ نہ جائے، اور دنیا چاہتی کہ سب بے پردہ رہیں۔ اور فرما رہے تو میں اپنی بچی کو کہاں پڑھاؤں، کہاں تعلیم دوں؟
4-5 سال کی عمر سے لے کر کے 25 سال کی ایج تک کالج پہنچنے تک وہ برہنہ سر گئی یا نہیں گئی؟ تو یہ 20 سال کی جو پریکٹس ہے اسے بے پردہ رہنے کی، اب یہ مجالس اسے پردے میں نہیں لا سکتی۔ اب یہ مجالس میرے جیسا خطیب اب اسے پردہ نہیں اڑا سکتا۔ ہاں تھوڑا سا پریشر معاشرے کا پڑتا، سوسائٹی کا تھوڑا سا اثر پڑتا ہے، جب خواتین ہی ذکر کرنے لگتی ہیں ان کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، مجلس میں بغیر پردے آ جاتی، تو تھوڑا سا زور پڑتا ہے اور وہ مجلس کے لیے پردہ ہونے لگتا ہے۔ تو بھیا اسلام مجلس میں پردہ نہیں چاہتا تھا، مجلس میں پردہ نہیں چاہتا خالی اسلام تو بازار میں پردہ چاہتا تھا، آفس میں رہو وہاں پردہ چاہتا تھا، اسلام تو ہر صورت میں پردے میں رکھنا چاہتا تھا، ہے نا؟ تو وہ کام جب ہی ہوگا جب آپ کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اور جب تک آپ کے پاس یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ دین کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو دین کے سلسلے کو اگر آگے بڑھانا ہے تو پورا ایک نظام تعلیم لے کے چلنا ہوگا۔ اچھا ہم یہ ایک مجلس کر رہے ہیں نا، یہ میرٹھ جیسی جگہ میں مجھے نہیں پتا اگلی مرتبہ کمیٹی بالکل نہیں میرا نام کی تجویز کرے گی، کرنی بھی نہیں چاہیے، ایسا آدمی ممبر پہ آنا بھی نہیں چاہیے جو زبردستی قوم کے اندر جو ہے نئی نئی چیزیں پھیلا رہا ہو۔ قوم ایک لکیر کی فقیر بنی ہوئی، اس پہ کیوں نہیں چلنے دیتے؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، اتنی بڑی جگہ ماشاءاللہ، اتنا بڑا امام بارگاہ ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں اس کے اوپر بھی کچھ ہوگا، نہیں ہے نا؟ تو اس کے اوپر 10 کمرے بن سکتے ہیں یا نہیں؟ بن جائیں گے۔ یو پی ایس سی کی تیاری کرائی جا سکتی ہے نہیں؟ نیٹ کی تیاری کرائی جا سکتی ہے نہیں نوجوانوں کو؟ کرائی جا سکتی یہاں پر یا نہیں؟ تو کیا راضی ہوں گے لوگ؟ بھائی میرا بچہ نہیں آئے گا، میں دہلی میں رہ رہا ہوں، میرا بچہ نہیں آ پائے گا، میں تو دہلی میں رہ رہا ہوں، ہے نا؟ نہیں، میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ اگر قوم کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے تو جیسے تبرک بانٹتے ہو، تبرک بانٹ کے غریب نہیں ہوتے، تبرک بانٹنے کے بعد، تقسیم کرنے کے بعد کسی پہ غربت نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی یہ غربت؟ کہ مولا نے وعدہ کیا ہے 1 خرچ کرو گے 70 لوٹائیں گے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ نہیں آئی نا غربت جی؟ تو اگر ان کے نام پہ ہزاروں خرچ کر سکتے ہو تو کیا انہی کے غلاموں کو، انہی کو پڑھانے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کیا ہم اتنا ہی خرچ نہیں کر سکتے؟ میں نہیں کہہ رہا تبرک چھوڑ کے کریے نا، تبرک بھی بانٹیے، جتنا بانٹنا بانٹیے، نا؟ اور ساتھ میں تعلیم پہ بھی زور دیجیے، ایجوکیشن پہ بھی زور دیجیے۔ اور جو حضرات اس سلسلے میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، ہے نا؟ کیونکہ کوئی بھی قدم اٹھتا ہے تو چھوٹے ہی مرحلے سے اٹھتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ تو دعا کیجئے خداوند عالم سے کہ جو حضرات اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جبکہ اس زمانے میں ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں بزنس ہیں، بڑے بزنس، فرمائیے ذرا، ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں بزنس ہے نا جی؟ آپ سپر مارکیٹ ڈالنے جا رہے ہیں، نہ ڈالیے، نرسری اسکول ڈال دیجئے بزنس پرپس پہ، غور فرمائیے ذرا۔ لیکن وہ اسکول معیاری اسکول ہو، اس کی تعلیم اچھی ہو، اس میں ٹیچرز اچھے ہوں، ایک اعلیٰ لیول کی تعلیم دی جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ان سے بزنس کیجئے جو آپ کی قوم سے نہیں ہیں، اور جو آپ کی قوم میں غریب ہیں، نادار ہیں، ان کو جو ہے وہ اس لیے بڑھائیے کہ خدا اس بزنس میں ان کے ذریعے سے برکت عطا کرے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہو سکتا ہے جی، ان کے لیے تھوڑے سے مواقع فراہم کیجیے۔ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ اس زمانے میں کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے ممالک تھے، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں دیکھ لیجیے آپ، تو ان پہ دولت کی کوئی کمی نہیں، خداوند عالم نے ان کی زمینوں میں خزانے پوشیدہ کر دیے۔
ایسی چیزیں رکھ دی جو ہر انسان کی ضرورت، ہر ملک کی ضرورت ہے. پیٹرول، تیل ہر ایک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی دیکھا آپ نے کتنی کھلبلی مچی تھی جب ایران نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم یہ راستہ، ہرمز والا جو راستہ ہے جہاں سے تیل 30% تیل دنیا کا گزرتا ہے، اب اس کو بند کر دیں گے. اور فرمائیے ذرا، تو پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی کہ بھائی یہ کیا ہوگا، 30% تیل پوری دنیا کا یہاں سے گزرتا. تو تیل جو ہے وہ بہت مہنگا ہو جائے گا، لوگوں کو مہنگائی کی مار جو ہے جھیلنی پڑے گی. یہ سب ہوا یا نہیں ہوا؟ تو عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، اتنے خزانے، اتنی نعمتیں خداوند عالم نے مسلمانوں کی زمینوں میں رکھ دی. اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، لیکن اس مسلمان نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ قرآن کہتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارے شکر گزار بنو گے، نعمت کا استعمال کرنے کے بعد شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور اس میں اضافہ کر دیں گے. اب یہ مانے تو وہ جس کا قرآن پہ یقین ہو. یہ صلاۃ ہے محمد والے محمد. اب عربوں نے کیا کیا؟ جب ان پہ دولت آنا شروع کی، پیٹرول بیچا انہوں نے، پوری دنیا کے جو ہے پیٹرول کا بزنس بڑھتا چلا گیا. ان پہ دولت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ پیسے کا سونے کی گاڑی بنواؤ. کیا جی وہ جو کاریں کمپنیاں بنا رہی اس میں سفر نہیں ہو سکتا تھا ان اربوں کا؟ یہ سونے کی کاریں بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ قصر بنائے جانے لگے، محل بنائے جانے لگے، یہ فلاں کا قصر ہے، یہ فلاں کا قصر ہے، وہ قصر بناتے رہے. اور اب تو یہاں تک پہنچ گئے کہ ڈانس پارٹیاں کرنے لگے. اربوں ڈالر جو ہے وہ ڈانس پارٹی پہ خرچ کر رہے ہیں، شیطانی کاموں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو انہیں کرنا کیا تھا؟ انہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ عرب کنٹریز کے اندر جتنی بھی جو ہیں وہ متمول کنٹریز تھیں، ملک تھے، ان کے اندر یونیورسٹی اور کالجز کا جال پھیلاتے. غور کیجیے گا. اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دیتے کہ ہم نے یہ سرچ سینٹر بنائے ہیں، اچھے اچھے ٹیچر یہاں کے لا کر کے رکھے ہیں، ہم فی سبیل اللہ تمہیں تعلیم دیں گے. خدا کی قسم وہی اسرائیل جو 57 ملکوں کو گھور رہا ہے، اگر یہ قوم پڑھی لکھی ہوتی تو اس کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ آنکھ سے دکھا پاتا. تعلیم کی اہمیت ہے. صلاۃ علی محمد والے تعلیم کی اہمیت. لیکن ہم تعلیم کی طرف آنا نہیں چاہتے، ایجوکیشن کی طرف آنا نہیں چاہتے. صحیح نا؟ آپ تبرک کے لیے ابھی اعلان کر دیجئے ایک نئی مجلس شروع ہو رہی، اس میں تبرک کیا کوئی لوگ حصہ لیں گے؟ ابھی یہیں کھڑے ہو جائیں گے لوگ. اچھی بات ہے، اس جذبہ ایمانی کو سلام جی. لیکن امام بارگاہوں کو سامعین کے لیے تبرک ہی تو نہیں چاہیے، پڑھے لکھے سامعین بھی تو چاہیے. پڑھے لکھے سامعین بھی تو چاہیے امام بارگاہوں کو. کربلا کو وہ افراد بھی تو چاہیے کہ جن کے ذریعے کربلا کا پیغام پہنچ سکے جی. تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ تلخ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب قرآن یہ کہتا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تمہاری شان یہ ہے کہ تم ساری امتوں میں ایک اچھی امت ہو. اور فرمانا ساری امتوں میں ایک اچھی امت ہو. اخرجت للناس، ہم نے تمہیں تمہارے لیے پیدا نہیں کیا. غور فرمائیے ذرا، ہم نے تمہیں تمہارے لیے پیدا نہیں کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا. میں اپنی زندگی اپنے لیے جی رہا ہوں، پیدا کیا گیا تھا لوگوں کے لیے. غور فرمائیے ذرا، میں انفرادی زندگی میں منہمک ہو گیا، انفرادیت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اجتماعیت نظر نہیں آتی، قومیت نظر نہیں آتی. تو قرآن کہتا اخرجت للناس، تمہیں ہم نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تھا. تمہارا کام کیا تھا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اچھائیوں کا لوگوں کو حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. اب یہ اچھائیوں کا حکم دے کون اور یہ برائیوں سے روکے کون؟ بھئی اچھائیوں کا حکم تو وہی دے کہ جس کے ذہن میں اچھائی کی کوئی اہمیت ہو.
جب میرے ذہن میں میری فکر میں اچھائی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو جب خود اچھائی پہ عمل نہیں کرتا، نیکی پہ عمل نہیں کرتا، تو میں دوسرے کو حکم کیا کس لیے دوں گا؟ جب میں خود اپنے آپ کو برائی سے نہیں روک پاتا تو میں دوسرے کو جو ہے برائی سے روکنے کی کوشش کیوں کروں گا؟ تو عزیزان گرامی، وہ معاشرہ کے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، اچھائیوں کا حکم دیتا، برائیوں سے روکتا ہے، وہی معاشرہ جو ہے وہ اچھا معاشرہ کہلاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ کر کے دور ہٹ جاتے ہیں برائی کو دیکھ کر کے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہم نے کسی کو اپنے ہی محلے میں اپنی گلی میں برا کام کرتے دیکھا، جب ہمارے سامنے سوال آیا کہ بھئی روکتے کیوں نہیں، تو ہمارا جواب یہ ہے یہ اپنی قبر میں سوئے گا، میں اپنی قبر میں سوؤں گا۔ ایک مومن سمجھ رہا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، کر دیا۔ قرآن کہہ رہا کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ تم اپنی قبر میں سو گے اور وہ اپنی قبر میں سوئے گا، تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ برائی کر رہا ہے، وہ فساد پھیلا رہا ہے، تم اسے روکو، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اس طاقت کے اندر روکو۔ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان استعمال کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور پھر بھی چاہتے ہو کہ رکے تو اس سے کم جو ہے وہ اپنے قطع تعلق کر لو، اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ تو یہ اسلام کا نظریہ تھا، اور فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ پڑوسی کا جھگڑا ہوا کسی کے ساتھ، میرا کیا لینا دینا ہے؟ ایک مظلوم بیچارہ مظلومیت میں پسا جا رہا، ساری گلی جو ہے اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، پورا محلہ تماشبین بنا ہوا، کوئی یہ نہیں کہتا یہ ظالم ہے یہ مظلوم ہے، اور اگر موقع ملتا ہے تو ذرا سا ادھر سے اشارہ مل جائے صاحب دولت کی طرف سے تو ہم عدالت میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے کمزور کی طرف سے نہیں جاتے، ظالم کی طرف سے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم ظالم کا ساتھ دینے لگتے ہیں، تو ہر وہ انسان کے جو ظلم کے ساتھ کھڑا، ظالم کے ساتھ کھڑا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ وہ امام حسین کی مظلومیت پہ گریہ کیوں کر رہا، وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ ماتم کیوں کر رہا ہے، جب اسے ظالم ہی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر امام کے لیے کیوں رو رہا، امام کے اوپر کیوں گریہ کر رہا؟ اور فرمایا آپ نے۔ تو عزیزان گرامی، تھوڑا سا اپنے یہ ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی ایک آدمی اس مجلس سے کوئی ایک پیغام لے کر کے اٹھ جائے تو داد و تحسین چاہے سارے دن نعرے لگاتے رہیے، وہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے، وہ مجلس کی کامیابی کی دلیل۔ وہ بھی پڑھوں گا میں، مجھے پتا کہ اگر یہ پڑھوں گا تو آپ جو ہے وہ سنیں گے بھی نہیں 10 دن، وہ مجھے بھی پتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، وہ بھی مجھے پڑھنا ہے، صحیح نا؟ اور کیونکہ فضائل اہل بیت علیہم السلام کا ذکر وہ بھی عبادت ہے، مناقب اہل بیت، کمالات اہل بیت کا تذکرہ وہ بھی عبادت ہے، صحیح نا؟ تو عزیزان گرامی، لیکن یہ جو کہا جاتا کہ ممبر صرف فضائل کے لیے ہے، تو بھیا نہج البلاغہ اٹھا لو۔ نہج البلاغہ جو ہے وہ کئی سو صفحے کی کتاب ہے، 70 سے زیادہ خطبے ہیں، 480 جو ہے اس میں کلمات قصار ہیں، 100 سے زیادہ لیٹر ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ 3 حصے ہیں نا، یا تو مولا کائنات کے خطوط ہیں جو آپ نے اپنے زمانے میں گورنروں کو لکھے، حاکموں کو لکھے، یا اس کے اندر وہ ہیں کیا بولتے خطبات ہیں جو آپ نے کوفے کے منبر سے خطبات دیے، یا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو انسانوں کو بتایا کہ کس طرح سے تمہیں اپنی زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے، کس طرح سے ایک اچھی سوسائٹی تشکیل پائے گی، وہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو عزیزان گرامی، جاؤ اسے پڑھ کے دیکھو مولا کے کلام کو، اتنے فضائل نہیں ہیں، مولا نے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے معاشرے کے لیے احکام بیان کیے، انسانوں کی عادات کے بارے میں بتایا، انسانوں کے جو ہے فسادات کس طرح سے ہوتے ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے اس کے بارے میں بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ نہ کہیے کہ ممبر خالی فضائل کے لیے ہے، ارے جو کام ممبر پہ نبی کرتے تھے وہی تو وارث نبی کرے گا، جو کام ممبر پہ علی کرتے تھے وہی تو وارث علی کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فضائل بھی پڑھیے اور اپنے معاشرے کی کمزوریوں کو بھی مومنین تک پہنچائیے کہ ہماری اپنی کمزوریاں کیا ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایجوکیشن کے اندر وہ کمال ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے
کہ وہ قوم جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بکھر گئی تھی، ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ ہٹلر نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن وہ قوم دوبارہ سے ابھر گئی۔ تو ابھری کیوں؟ اپنی تعداد کی وجہ سے۔ جی، ان کی تعداد زیادہ ہے کیا؟ ان کے پاس جو ہے وہ سرمایہ بہت زیادہ تھا کیا؟ نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ جو ہے وہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ نے شاید کراچی کی کسی مجلس میں پڑھا تھا، اور ان کی جو ہے نظر بہت گہری تھی اس سلسلے میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب 1948 میں اسرائیل کو یہ پہلا ملک ملا، اور یہ بکھرے ہوئے یورپ کے لوگ یہودی تھے نا، جب یہاں لا کر کے بسائے گئے مسلمانوں کی سرزمین پہ، تو انہیں پہلا ملک ملا تھا اپنا۔ ان کے پاس کوئی ملک نہ تھا، یہ مختلف ملکوں میں رہا کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے پاس ایران ہے، پہلے شیعوں کے پاس بھی بس ایک ہی ملک تھا ایران، صحیح نا؟ باقی ممالک جتنے عرب ہیں وہ سب اہل سنت بھائیوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اہل سنت بھائی بھی مسلمان ہیں، مسلم ملک ہیں سب، صحیح نا؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہمیں کسی ملک کے ساتھ، صحیح نا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلم ملک جو ہیں اسلام اور امت کے دفاع میں آگے آئیں۔ ہمیں سنی شیعہ کی بحث ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی۔ کسی کو یہ غلط فہمی ہو جاتی کہ جو یہاں آیا ہے مجلس کے اندر کسی قوم سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ یہاں آنے والا جو مولا کا مہمان ہے اس کی دل آزاری ہو، کیونکہ وہ ہمارا مہمان بن کے آیا، ہمارے مولا کا مہمان بن گیا۔ یہاں سے اسے خوش ہو کے جانا چاہیے، اسے احترام ملنا چاہیے، اسے عزت ملنی چاہیے، تاکہ یہ دروازہ اس کے لیے بند نہ ہونے پائے، یہ دروازہ اس کے لیے بند نہ ہونے پائے۔ کوئی دروازہ کھلا اس کی ہدایت کے لیے، اور وہ دروازہ امام حسین کا دروازہ ہے، وہ دروازہ امام بارگاہ کا دروازہ ہے۔ تو لہذا ہم ان کے لیے دروازے بند کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ آیا اسے احترام ملا تو کل کو دوسروں کو لے کر کے آئے۔ غور کیجیے نا ذرا۔ اور ہمارے خلاف جو پروپیگنڈے مسجدوں میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں، مسلمان بھائیوں کی طرف سے کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، عام مسلمانوں کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی روزی روٹی ہی چل رہی قوم کو بانٹنے سے، غور کیجیے ذرا، جن کی روزی روٹی ہی چل رہی ہے قوم کو تقسیم کرنے سے، فرقے بنانے سے، وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اور فرمائیے ذرا، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں جب یہ جائے تو یہاں سے یقین کر کے جائے کہ جو مسجد میں بیٹھ کے مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور کیجیے نا ذرا، بھائی مسجد میں بیٹھ کے مجھے روز بتایا جا رہا نا وہ اچھے لوگ نہیں، ان سے مت ملا کرو۔ تو جب ہمارا کوئی اہل سنت بھائی، ہمارا مسلمان بھائی یہاں سے واپس جائے تو آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا ایسا اثر ہو کہ اسے یہ ماننا پڑے کہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ واقعے کو جلدی سے میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کے متمول حضرات، صاحبان ثروت، صاحبان دولت، بزنس مین لوگ، انہیں بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ ہمارا ملک بن گیا، ہمیں ایک ملک مل گیا، اس سے پہلے ہمارا کوئی ملک نہ تھا۔ تو وہ اپنے عالم کے پاس آئے اور ایک بڑی مقدار میں جو ہے وہ پیسہ لے کر کے آئے، بڑی مقدار میں، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا حضور ہم ایک ایسا عبادت خانہ بنانا چاہتے ہیں اس قوم کے لیے، اب ہمیں ملک مل گیا، ایسا عبادت خانہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہ ہو، اور اس کے لیے جتنی دولت کی ضرورت پڑے گی وہ دولت ہم دیں گے آپ کو، جتنی دولت چاہیے۔ خدا کی قسم اگر میرے جیسا کوئی مولوی بیٹھا ہوتا، اور کیجیے گا میرے جیسا ہوتا کوئی، تو میں کہتا کہ 10 کروڑ کا امام بارگاہ بنا لو۔ جی بن سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن عزیزان گرامی، ان کے عالم نے کہا کہ رک جاؤ، 1 ہفتے بعد آنا، میں سوچوں گا، اس پہ غور و فکر کروں گا، 1 ہفتے بعد آنا۔ کیوں؟ تو جذبات جو ہیں کبھی کبھی مجروح ہو جاتے ہیں ایک دم سے کسی بات کو کہنے سے، اور وہ ڈر ہمیں بھی رہتا منبر پہ، ایسا نہیں کہ نہیں رہتا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ 1 ہفتے بعد آنا۔ اب وہ 1 ہفتے بعد پھر آ گئے، بھائی انہیں تو چاہیے تھا، ایک بات کھانا چاہیے تھا، عظیم الشان بات کھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی حضور آپ نے کیا سوچا، آپ نے کیا فیصلہ لیا؟ تو اس عالم نے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے ایک آپشن رکھوں
تو کیا قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے عالم ہیں، ضرور قبول کریں گے، کہ ہو سکتا ہے تھوڑا کچھ تلخ ہو، شاید میری گفتگو تھوڑی سی تلخ ہو، امید ہے کہ تم ایکسیپٹ کر لو۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ ہمارے عالم، ہم قبول کریں گے۔ تو کہا بہتر ہوگا کہ جیسے ابھی تک گھروں میں ہم عبادتیں کر رہے تھے، ہمارے پاس کوئی عبادت خانہ آج تک نہ تھا، اپنے گھروں میں کر رہے تھے نا، 10 سال اور گھروں میں عبادت کر لیجیے، 10 سال اور اپنے ہی گھروں میں عبادت کر لیجئے، چھوٹے عبادت خانے بنا لیجئے، بڑے عبادت خانے کی ضرورت ابھی کا پھر کیا کریں؟ کا اس پیسے کے ذریعے جو ہے اسکول بنائیے، اس پیسے کے ذریعے اسکول بنائیے۔ کیوں؟ تمہاری نسلوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اگر ایجوکیشن حاصل نہ کری تو کل کوئی اور ہٹلر پیدا ہو جائے گا، اس نسل کو تباہ کرے گا۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ لیکن کل وہ قوم جو کسی ہٹلر کے ظلم سے پریشان تھی، آج اسی قوم میں ہٹلر پیدا ہو گئے۔ غور فرما رہے؟ کل جو قوم ہٹلر کے مظالم سے پریشان تھی، آج وہ قوم خود جو ہے وہ ہٹلر بنانے لگی۔ بنا رہی یا نہیں بنا رہی؟ جی۔ اور عزیزان گرامی، اب میں اس منزل میں آ گیا کہ جہاں وہ بھی ضروری ہے، ورنہ آپ لوگ کہیں گے بس کل سے نہ آنے کے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، میڈیا کا جو کام ہوتا نا، وہ منٹوں میں جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ۔ ایک زمانہ تھا میڈیا اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا تھا، اب میڈیا جو ہے وہ میڈیا آزاد نہیں رہا، درباری ہو گیا۔ غور کیجیے گا ذرا، میڈیا درباری ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا، جب علماء درباری ہو جائیں، جب علماء درباری ہو جائیں تو قوم اور دین کی حالت بگڑنے لگتی ہے، اور جب میڈیا درباری ہو جائے تو ملک کی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ تو نہ علماء کو درباری ہونا چاہیے اور نہ میڈیا کو درباری ہونا چاہیے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی ترقی کے لیے کام کریں، میڈیا کی ذمہ داری ہے وہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر زمانے میں میڈیا کا اپنا ایک کردار رہا۔ اچھا، میڈیا کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں ہر دور میں، جس زمانے میں جس طرح پیغام پہنچایا جا سکتا اسی کو میڈیا کہا جائے گا۔ غور فرمائیے ذرا، جس زمانے میں جن ذرائع کے ذریعے پیغام کیا جا سکتا، میسج پہنچایا جا سکتا، وہ اس زمانے کا میڈیا ہوگا، ہے نا۔ تو اگر آپ تھوڑا سا پرانے، یعنی اب سے 1400 سال پہلے چلیں تو وہاں کا میڈیا کیا ہو سکتا تھا؟ وہاں کا میڈیا یہ ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کسی کے بارے میں بتائے، وہ یہی تو میڈیا ہے۔ بازار میں گیا، اس نے آپ سے بتایا، آپ نے فلاں سے بتایا، فلاں نے فلاں سے بتایا، یہی میڈیا تھا نا جی۔ تو وہاں اس زمانے میں یہودیوں کا، اس زمانے کی میڈیا نے، ان افراد نے جو میڈیا کا کام کرتے تھے، انہوں نے یہودیوں کا حوا جو ہے مسلمانوں پہ قائم کر دیا۔ سمجھ رہا، یہودیوں کا ایک حوا قائم کر دیا، ایک روب، ایک خوف، ان کے خلاف کوئی نہیں لڑ سکتا۔ فرما رہے ہیں ذرا، آ رہا ہوں اس منزل کی طرف جہاں آپ کو تھوڑا سا صحیح نا سکون سا ملے گا۔ ہاں، اب وہ ایک حوا قائم کر دیا۔ حوا کیسے بنا؟ کہ مسلمان کمزور تھے، اقتصادی طور پہ بھی کمزور تھے، تعداد کے طور پہ بھی کمزور تھے، تو کہیں نہ کہیں دشمن حملہ کر رہا تھا، اٹیک کر رہا تھا، ہجوم کر رہا تھا مسلمانوں کو، ہر طرف سے جو ہے اسلام کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے، حملے ہو رہے تھے۔ اور انہی اٹیک کرنے والوں میں ایک قوم تھی، یہودی قوم، ایک قوم تھی یہودی قوم، جن کے ساتھ جنگ خیبر ہوئی۔ اور فرمائیے، جنگ خیبر کس کے ساتھ ہوئی؟ یہودیوں کے جی۔ تو ایک قوم تھی یہودی، وہ مسلسل اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہیں مدینے میں رہتے تھے، اور مدینے میں رہ کر کے ان کا کام کیا تھا؟ شراب کو سپلائی کرنا، شراب لوگوں کو نشے کی عادت دلانا، تو وہ کام کرتے تھے۔ جوئے کی طرف بلانا، تو قبیلوں کو آپس میں لڑانا، اور جب وہ لڑنے لگے تو ان کو تلواریں بیچنا، ان کو تیر بیچنا، ان کو جو ہے اسلحہ بیچنا۔
خدا کی قسم انہوں نے اپنی فطرت کو آج تک نہیں بدلا. غور کیجیے گا ذرا, نہ ان کی فطرت بدلی نہ ان کا بزنس بدلا. آج بھی ان کا بزنس وہی ہے کہ دو ملکوں کو لڑاؤ, اپنا اسلحہ بیچو. وہ کام آج بھی وہ کر رہے ہیں. دوسری قوموں کے نوجوانوں کو برباد کرو, انہیں نشے کا عادی بنا دو, ہے نا, ان کے اندر برائیاں پیدا کر دو فیشن کے نام پر, ماڈرنیٹی کے نام پر کہ یہ ماڈرن ہے نا. اور ہم ماڈرن کا جب یہ لقب مل جاتا نا, دیکھا نا ان کی فیملی کتنی ماڈرن ہے, اور 4 قدم برائی کی طرف آگے بڑھتا. صلاح پڑھے محمد والے محمد پر جی. اور نہ جانے کس چور دروازے سے, غور سے سنیے گا, نہ جانے کس چور دروازے سے مولائی مجمع کے اندر یہ جملہ آ گیا, نہ جانے کس چور دروازے سے آیا یہ, کہ جو ماڈرن ہو, جو دین چھوڑ دے, غور کیجیے گا ذرا, جو دین کے خلاف کام کرے, جو اچھائیوں کی طرف نہ آتا ہو, اسے ہم کہتے ہیں بڑے لوگ ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے لوگ ہیں. تو یہ بھیا یہ کون سے چور دروازے سے فکر آئی کہ جو بے دین ہو وہ بڑا ہے؟ کیا کہنے, واہ 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 واہ. فرمائیے یہ کس چور دروازے سے فکر آئی, اور وہ بھی مولا کے چاہنے والوں میں, کہ بے دین کو بڑا بنا دیا, دیندار کو چھوٹا بنا دیا. جبکہ قرآن یہ فکر دے رہا تھا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ جو ہے جو صاحب تقوی ہے وہی اللہ کی نظر میں بڑا ہے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. اور اگر بھائی کوئی دولت کے ذریعے بڑا ہو سکتا ہے تو بھیا فرعون کوئی چھوٹا نہیں تھا. پھر فرعون چھوٹا نہیں تھا, پھر حامان چھوٹا نہیں تھا, پھر شداد چھوٹا نہیں تھا, وہ بھی بڑے لوگ تھے جی. تو یاد رکھیے کہ دولت اگر دین کے کام نہ آئے تو دولت جہنم تک پہنچا سکتی ہے, تمہاری جہنم کا ایندھن بن سکتی ہے. اور اگر وہی دولت دین کی اور انسانیت کے کام آئے تو خداوند عالم قصیدہ پڑھتا ہوا بھی نظر آ سکتا ہے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. اللہ قصیدہ پڑھتا ہے. لہذا ایک حوا قائم کر دیا گیا, مرحب سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہے, مرحب سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے نا. اور انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا لیے خیبر میں, بڑے بڑے قلعے بنا لیے. کئی قلعے تھے, 10-12 قلعے. ان میں سے ایک قلعہ تھا جو سب سے مضبوط کہلاتا تھا. اس قلعے کا نام تھا قلعہ قموس, جس کے دروازے کو باب خیبر کہتے ہیں. اور فرمائیے ذرا, جس کے دروازے کو نام دیا گیا باب خیبر, خیبر کا دروازہ, جو سب سے بڑا قلعہ تھا. تو اب جب وہ یہ برائیاں اسلامی معاشرے میں پھیلانے لگے اور مسلمان نوجوانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے, تو نبی کریم نے ان کو وارننگ کی, ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہم اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں, تم اپنے دین پہ عمل کرو, لیکن ہمارے شہروں میں یہ ساری چیزیں ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے, یہ ہمارے دین کے خلاف ہیں. لیکن انہوں نے جب نہیں سنی تو پھر اس کے بعد جو ہے سرتابی کے لیے نا ان کو ایک ادب سکھانے کے لیے ایک لشکر مہیا کیا. اب جب وہ لشکر گیا تو اب جو روایات ہیں جلدی سے عرض کر رہا ہوں, 3 دن خیبر چلی ہو یا 39 دن چلی ہو, مجھے نہیں یعنی تحقیق نہیں میں نے کی ہے, لیکن ہاں 1 مہینے کی روایات موجود ہیں. 3 دن کی خیبر ہوئی ہو یا 39 دن خیبر ہوئی ہو, لیکن ایک بات سمجھ میں آتی, اگر 3 دن جنگ خیبر ہوئی تو ان پہلے 2 دنوں میں نہ کوئی لڑا نہ کسی نے مقابلہ کیا, اور اگر 39 دن جنگ خیبر 40 دن ہوئی تو اس کا مطلب 39 دنوں میں کوئی نہ لڑا نہ کسی نے ان کا مقابلہ کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عالم اسلام لے کر کے گئے, لشکر گیا, قائد گیا, تو لڑائی ہوئی کیوں نہیں؟ پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں. بھائی جب قائد گیا, لشکر گیا, علم لے کے گیا, لڑنے کے لیے گیا, تو وہ لڑائی ہوئی کیوں نہیں؟ تلواریں نکلی کیوں نہیں؟ تیر چلے کیوں نہیں؟ تبر چلے کیوں نہیں؟ نہ ادھر کوئی زخمی ہوا نہ ادھر کوئی زخمی ہوا. غور کیجیے گا ذرا, نہ مرحب کے ہاتھوں کسی کو زخم لگا اور نہ یہ قائد جو جا رہے تھے علم لے کے ان کی طرف سے کوئی اس کو زخم لگا. تو کچھ تو ایسا تھا کہ جس کا خوف تھا ان جانے والوں پر, جو اس زمانے کے میڈیا نے خوف طاری کر دیا جی, کچھ تو تھا. تو وہ ایک ہی جملہ تھا بس, کہ مرحب کا نام ہی کافی تھا خوف طاری کرنے کے لیے, مرحب کا نام ہی کافی تھا. اور اسی لیے اس نے آزمایا. پہلے دن قلعہ قموس سے نکلا,
نکلنے کے بعد اپنا تعارف کرایا، انا الذی سمتنی امی مرحبا. اور بہت لمبا چوڑا انسان تھا وہ، صحیح نا، بہت بہادر تھا. کہنا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا. وہ پہلے سے جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ مرحب جیسا بہادر کوئی نہیں. یہ جو لڑنے جاتے تھے قائد کہتا تھا وہاں بھاگ لو. اور کیجیے ذرا، اب جب نبی کے پاس آتے تھے تو قائد لشکر کی شکایت کرتا تھا، لشکر قائد کی شکایت کرتا تھا. لشکر کہتا تھا قائد بزدل ہے، قائد کہتا تھا لشکر بزدل ہے. ہمیں تو ایسا لگتا کہ جو بھی علی سے پہلے گیا وہ سب ہی بزدل ہے. محمد والے محمد. تو قائد کہہ رہا کہ جی، اور یہ ان کی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ لشکر قائد کی شکایت کرتا تھا، قائد بزدل نکلا، اس لیے ہم حملہ نہ کر سکے. اور فرمائیے ذرا، اور قائد لشکر کی شکایت کرتا تھا کہ لشکر نے ہمارا ساتھ نہ دیا، فوج نے ہمارا ساتھ نہ دیا، اس لیے ہم حملہ نہ کر سکے. تو یہ 39 دن تک یہ سلسلہ یقین 2 دن تک چلتا رہا. اور فرمائیے ذرا، اب اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا. اور یہ مسلم میں روایت ہے، صحیح مسلم میں خیبر کی روایت میں موجود ہے کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم مرد کو دوں گا. اور فرمائیے کل میں علم مرد کو دوں گا. نبی نے یہ لفظ رجولن استعمال کر کے بتا دیا کہ بشکل مرد ہونا الگ ہے، صورتاً مرد ہونا الگ ہے، صفات میں مرد ہونا الگ ہے. صورت میں تو سب مرد ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ قرآن کی نظر میں میدان میں ٹھہرتا کون ہے. صلوات ہے محمد والے محمد. دیکھیے اب وہاں تک ہاتھ اٹھ گئے ہے نہیں، اب وہاں تک ہاتھ اٹھ گئے. اسی لیے ہم جب جذباتی بناتے ہیں نا مجلس سے بھی زیادہ ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. یہ تو میں حقیقت پڑھ رہا ہوں، لیکن جب اور زیادہ اس میں مرچ مسالہ لگائیں تو اور مجلس سے ملتی ہے. کیونکہ ہندوستانی قوم کو تیکھا بہت پسند ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. انہیں اسپائسی کھانا چاہیے بھائی، پہلے سے مرچیں ہیں اور لاؤ الگ سے کاٹ کے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، نبی کریم نے فرمایا رجلان، میں اسے علم دوں گا، اسلام کا پرچم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، مرد ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں کراران، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. اور کیجئے ذرا، غیر فرارن، میدان سے فرار نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے بھیا ہم پہ الزام مت لگاؤ کہ ہم صدر اول کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. امام مسلم میں جو روایتیں ہیں وہ ہماری نہیں ہیں. مسلم شریف میں جو روایتیں وہ ہماری طرف سے تو نہیں لکھی گئی نا، نبی کریم کی حدیثیں ہیں. اس کا مطلب نبی کریم فرما رہے غیر فرارن، کہ وہ میدانوں سے کچھ دکھا کے بھاگے گا نہیں. تو اس سے پتا چلتا کہ ابھی تک جو گیا تھا، ابھی تک جو گیا ہے وہ میدان سے کچھ دکھا کے بھاگ آیا ہے. اسی لیے تو نبی ضمانت لے رہے ہیں کہ کل اسے بھیجوں گا، کل اسے بھیجوں گا. اب جو مولا کائنات آئے تو لشکر تو وہی تھا جو پہلے قائد کے ساتھ آیا کرتا تھا، یا لشکر بدل گیا؟ جی لشکر تو وہی تھا نا. اس کا مطلب قائد اچھا ہو تو بزدل لشکر کو بھی مقابل میں کھڑا کر سکتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اگر قیادت میں طاقت ہو، قائد کے پاس حکمت عملی ہو تو بزدل قوموں کو بھی جو ہے لڑا سکتی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ایک مقام عطا کر سکتی ہے. تو عزیزان گرامی، اب جو علی پہنچے وہ 39 دن سے ایکسپیرینس کر چکا، تجربہ کر چکا تھا کہ مجھے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ آتے ہیں قلعہ قموس پہ حملہ کرنے کے لیے، اور جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا، یہ میرا نام ہی سن کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب جو علی آئے تو وہ تجربے کار ہو چکا تھا اس جملے میں، غور کیجیے گا، وہ اس جملے کا خوف دیکھ چکا تھا، تو اس نے پھر وہی کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔ یہ کہنے کے بعد 1 منٹ رکا، دیکھتا رہا یہ بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا، یہ بھاگے گا، یہ بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا۔ 1 منٹ گزری، کھڑا رہنے والا کھڑا رہا، اسے ایسا لگا شاید سمجھ میں نہ آیا ہو، پھر کہا سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا، پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا، رکا کیوں ہے؟ میرے مولا نے ایک مرتبہ علم کو گاڑ دیا۔ صلاۃ محمد علی محمد۔ ابھی تک اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی نہ بھاگا، 1 منٹ بعد بھاگ جائے گا، جائے گا تو ضرور، کیونکہ 39 دن سے کوئی رکا نہیں۔ اب جب علی نے علم گاڑ دیا تو اسے بھی ایسا لگا کہ بھئی یہ تو کوئی اور ہے، کچھ الگ ہے، اسے ایسا لگا یہ کوئی الگ ہے، یہ پہلے والوں کی طرح نہیں ہے۔ اچھا میرے مولا کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ سوچئے ذرا، غور کیجئے گا، میرے مولا کو جواب کیا دینا چاہیے؟ کہتے انا علی ابن ابی طالب انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ میں نبی کا بھائی ہوں، میں نے بدر فتح کی ہے، میں نے احد میں تلوار چلائی ہے، میں نے بڑے بڑے کفار و مشرکین کو تہہ تیغ کیا ہے، کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہا۔ کیوں؟ تعارف کرانے والا اپنی ماں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تعارف کرانے والا اپنی ماں کا ذکر کر رہا ہے، تو میرے مولا کی ماں بھی تو تھی کہ جس نے کوئی نام رکھا تھا۔ باپ کا رکھا ہوا نام تو سب لیں گے، لہذا میرے مولا نے کہا کہ دوبارہ تعارف کراؤ، کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔ میرے مولا نے کہا وَأَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ بس جیسے یہ جملے کہے نا، اب مرحب سوچنے لگا۔ ابھی تک اسلام کا علم اٹھائے ہوئے جو ہوتا تھا وہ سوچا کرتا تھا کہ رکے یا جائیں، اب مرحب سوچنے لگا کہ رکوں یا جاؤں۔ کیوں؟ میرے مولا نے حکمت عملی سے کام لیا، یہی موقع ہے کہ جذباتی ہو رہا ہے، اس کو کچھ یاد دلا دوں کہ تو نے جب ماں کا ذکر کر دیا تو ماں کو بھی یاد رکھ اور ماں کی وصیت کو بھی یاد رکھ کہ وہی ہے۔ صلاۃ محمد علی محمد۔ ماں کو یاد رکھ، وہ اپنی ماں کو بھی یاد رکھ اور اپنی ماں کی وصیت کو بھی یاد رکھ کہ تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا نا چاہے جتنے بڑے پہلوان کے مقابل میں جانا، میرے لال حیدر نام کے مقابل میں جانا۔ کیوں؟ توریت میں پڑھا تھا اس نے کہ ایک آئے گا جو ان سارے قلعوں کو فتح کرے گا اور ان سب کو قتل کر دے گا، تو میرے لال اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ جب مقابلے میں کھڑا تھا، کبھی کبھی خدا کی قسم ایک فکر انسان کو مروا دیتی۔ اور کیجئے گا ذرا، ایک فکر اتنی عجیب ہے، ہمارے ہاں بھی ہے وہ، اور ساری قوموں میں تقریباً ہے، کہ وہ فکر اچھے خاصے کو ہلاکت تک پہنچا دیتی۔ جس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو عورتیں ہنسیں گی، کیا بات ہے، غور کیجئے گا ذرا، جس کے دماغ میں یہ بات آ گئی اگر میں نے یہ نہ کیا تو عورتیں ہنسیں گی۔ عزیزان گرامی، یہ بیویوں کی ہنسی نے بہت سے گھر برباد کر دیے۔ صلاۃ محمد علی محمد۔ یہ حقیقت ہے، کوئی ایسی نہیں کہہ رہا میں۔ بیوی کی ہنسی نے بہت سے گھر برباد کر دیے، عورتوں کے ہنسنے نے بہت سے گھر برباد کر دیے۔ بھائی نہیں چاہتا بھائی سے جدا ہو، نہیں چاہتا صحن خانہ میں دیوار کھڑی ہو، نہیں چاہتا ہم دو خاندانوں میں بٹ جائیں، لیکن بیوی ہے وہ ہنس رہی ہے۔ تم تو بھائی سے ڈر گئے، تم چچا سے ڈر گئے، میں تو تمہیں بڑا بہادر سمجھتی تھی،
تو عورتوں کی ہنسی نے گھر بٹوا دی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ہیں؟ اگر عورتوں کی ہنسی کا مسئلہ نہ ہوتا تو نہ عمرو بن عبد ود مارا جاتا، نہ مرحب مارا جاتا۔ صلاۃ پڑھے محمد آل محمد۔ جی اب ذہن میں آیا واپس جاؤں تو جاؤں کیسے، یہودی عورتیں ہنسیں گی کہ ہم تو تم پہ بڑا بھروسہ کرتے تھے اور تم میدان چھوڑ کے آ گئے، جبکہ اسے یقین تھا ماں کی وصیت پہ، واپس جانا چاہتا تھا لیکن رک گئے قدم۔ عورتیں ہنسیں گی، تاریخ کہتی کہ اس نے یہ جملہ کہا کہ لوگ میرے اوپر ہنسیں، میں اتنا بڑا بہادر۔ اب میرے مولا نے کہا تو آ جاؤ میدان میں۔ جی آ گیا میدان میں۔ اب مولا کی تلوار دو ہی طریقے سے چلتی تھی، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ اگر ایسے چلے تو برابر سے دو ٹکڑے کر دے، کیا کہنے، اور اگر ایسے چلے تو برابر سے دو ٹکڑے کر دے۔ علی کے مقتول کو پہچاننا بہت آسان تھا کہ علی نے کتنے قتل کیے۔ حضرت علی کے مقتولین کو جو علی قتل کرتے ان کو پہچاننا بہت آسان تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ دو طرح سے تلوار عام طور پہ علی کی چلتی تھی، سر سے چلی تو پیر تک دو ٹکڑے برابر، اور اگر ایسے چلی تو برابر کے دو حصے۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کا انداز تھا۔ اسی لیے جنگ صفین میں مولا کا ایک چاہنے والا بڑا بہادر، میں کہتا ہوں کہ معصومین کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی شجاع ہے مولا کے زمانے میں، صحیح نا، اہل بیت کے علاوہ، چلیے میں جملے کو کہہ دوں، اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، علی کی اولاد کے علاوہ اگر کوئی سب سے بڑا بہادر ہے میرے مولا کے زمانے میں تو اس بہادر کا نام ہے مالک اشتر۔ اس شجاع کا نام ہے اس شجاع کا نام ہے مالک اشتر، اس شمشیر زن کا نام ہے مالک اشتر، غلام ہے مولا کا، چاہنے والا ہے مولا کا، صحابی ہے مولا کا۔ جنگ صفین میں جنگ ہو رہی تھی، جنگ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ مالک اشتر کو خیال آیا، دل میں ایک بات گزری، آج میں نے کتنے قتل کیے، آج میں نے کتنے قتل کیے، تو بس یہ فکر ذہن میں آئی، گننا شروع کر دیے، گنتے گنتے اس منزل میں پہنچے کہ 99 ہو گئے۔ ادھر خیال آیا مولا نے کتنے قتل کیے ہوں گے، میرے مولا نے کتنے قتل کیے ہوں گے، تو پتہ چلا 100، ایک مثال دے رہا ہوں، نا، پتہ چلا 100، تو مولا کی خدمت میں آئے تلوار لہراتے ہوئے، کہنے لگے اے امیر المومنین اگر آج ایک اور قتل کر دیتا، یعنی جذبہ بہادری جو تھا، شجاعت، وہ کہیں پھسلنے لگا، غیر معصوم تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ہاں مالک اشتر جملہ پورا کرو کہ اگر ایک اور قتل کر دیتے تو میرے برابر ہو جاتے۔ لرزنے لگے، غیر معصوم تھے، لرزنے لگے، نہیں مولا یہ میرے زبان سے غلط جملہ نکل گیا، کہا نہیں کوئی بات نہیں، غیر معصوم ہو، یہ ہوتا ہے نا۔ عزیزان گرامی، غیر معصوم اگر علی کی موجودگی میں ہوتے ہوئے آپ کے مولا کی موجودگی میں غلطی کر سکتا ہے اور آپ کے مولا معاف کر سکتے ہیں، تو 1400 سال کے بعد ہم جیسے غیر معصوم اگر غلطی کریں تو غلطی کرنے والے کو چاہیے مالک کا کردار ادا کرے، معاف کرنے والے کو چاہیے علی کا کردار ادا کرے۔ صلاۃ پڑھو محمد والے محمد۔ تو کہا اچھا مالک سنو گے میرے قتل میں اور تمہارے قتل کرنے میں کتنا فرق ہے؟ وہ سب سن چکے نا، کتنا فرق ہے؟ کہا مولا بتائیے، فرمائیے۔ کہا مالک جب تم نے کسی کو قتل کیا تو کیا تم نے ان کی نسلوں میں دیکھ لیا کوئی مسلمان تو نہیں آ رہا؟ کیا تم نے ان نسلوں پہ نظر دوڑائی؟ کیا تم میں وہ صلاحیت ہے کہ دیکھ سکو کہ اس کی نسل سے کوئی مسلمان تو نہیں آ رہا؟ جی، اور میں نے جب کسی کو قتل کیا تو 7 پشتوں کو دیکھ لیا، صحیح ہے، 7 پشتوں کو دیکھ لیا کہ اس کی 7 پشتوں تک کوئی مسلمان تو آنے والا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری تلوار کی وجہ سے کوئی مسلمان آنے سے رہ جائے۔ صحیح ہے، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر، اور بات کو ختم کر رہا۔ تو عزیزان گرامی، جب تک خیبر میں علی نہ آئے تب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ جی اب میں اپنے حالات سے ملا کر کے جلدی سے یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ تو خیبر میں علی کے آئے بغیر خیبر فتح نہیں ہوا، مرحب نہیں مارا گیا۔ اب پچھمی میڈیا نے، مغربی میڈیا نے ہوا بنا دیا پھر مرحب کی اولاد کا،
کیا کہنے ارے واہ 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 ذرا فرمائیے ذرا، اب پچھمی اور مغربی میڈیا نے، یورپین میڈیا نے اور ہماری گودی میڈیا نے، واہ 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 غور کیجیے گا ذرا، کیا کہنے واہ واہ ہماری میڈیا نے حوا بنا دیا، روب طاری کر دیا اس کا، مرحب کی اولادوں کا، اسرائیل کا۔ ایسا ملک ہے، اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے، وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، ڈیفنس سسٹم اتنا اچھا ہے، آئرن ڈوم ہے، فلاح ہے، دنیا بھر کی باتیں ذکر کری تاکہ کوئی مسلمان سر اٹھا کے اس کے سامنے بولنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ مولا کے چاہنے والوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، کل مرحب سے ہم لڑے تھے، ہم دیکھیں گے کتنی طاقت ہے مرحب کی اولادوں میں۔ علی کی اولادیں مر تھوڑی گئی، واہ 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 اگر مرحب کی اولادیں موجود ہیں تو خون علی بھی تو موجود ہے اس روئے زمین پہ۔ تو ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے آیت اللہ خامنائی، ہم دیکھیں گے کیسے آئرن ڈوم بنائے انہوں نے، ہم دیکھیں گے کیسے۔ کسی گروہ کی میزائلیں روک لی، ہم کامیاب ہو گئے۔ ارے وہ تو شاگرد تھے، وہ تو ایک ایگزامیشن کا وقت تھا کہ ذرا دیکھو تو آزما کے کتنی طاقت ہے، کتنا ہوا بنایا مغربی میڈیا نے جی۔ اب انہوں نے دھوکے سے حملہ کر دیا، پھولے ہوئے تھے غرور تکبر طاقت کا، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، حملہ کر دیا۔ 20 کمانڈر جو ہے ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے۔ نیوکلیئر کے علماء جو ایٹمی پروگرام چلا رہے تھے وہ علماء سائنٹسٹ مارے گئے، یہی ہوا نا، ملٹری کے کمانڈر مارے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اچھا پوری دنیا ایک تہلکہ مچ گیا میڈیا پہ جب صبح کی خبریں آئیں، ہوا یا نہیں ہوا؟ ایران کو تباہ کر دیا، ایران کے سارے فوجی کمانڈر مار دیے، سارے جو ہے علماء قتل کر دیے، سائنٹسٹ قتل کر دیے، اور سارا میڈیا سر جھکائے بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اب ایران کے اندر جواب کی طاقت نہیں ہے، اب ایران جواب نہیں دے سکے گا، ایران جواب نہیں دے سکے گا۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میڈیا کو کسی قوم کے لیے کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ اما تم نے 20 کمانڈر مار دیے تو کیا 20 کے مرنے سے یہ قوم ختم ہو جائے گی؟ جہاں 72 شہید ہوئے تھے وہاں بھی یہ قوم ختم نہیں ہوئی، آج تک زندہ ہے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ جی ہمارے تو پوری لہذا عزیزان گرامی، ایران نے وہ کام کر دکھایا، یا یوں کہوں 1400 سال کے بعد پھر مرحب کی اولادوں کو پھر خیبر یاد دلا دیا ہے کہ وہ قلعہ قموس جو تمہارے دادا نے بنایا تھا اسے بھی ہم نے مسمار کیا تھا، اور یہ قلعہ اسرائیل کے نام سے جو تم نے بنایا اسے بھی ہم ہی مسمار کریں گے۔ جب 56 ملک لڑے تھے نا اسرائیل سے، تو 56 ملک مل کر کے اسرائیل کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے جو خالی ایران اکیلے نے پہنچا دیا، 56 ملک نہ پہنچا سکے۔ اور آخر میں وہ بھی جو ہے وہ میزائل داغ دی جو خیبر شکن کا نام رکھتی ہے۔ ایران نے کہہ دیا تھا جنگ شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے، جنگ شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ آج ساری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے۔ ابھی سنجے راوت جو شیو سینا کے جو ہیں وہ ہیں اخبار نکالتے ہیں اور ان کے ممبر بھی ہیں، تو انہوں نے اس نے یہ بیان دیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں خامنائی اتنی چوڑی چھاتی کہاں سے لائے، خامنائی اتنی چوڑی چھاتی کہاں سے لائے؟ یہاں تو 56 انچ کی چھاتی رکھنے والوں نے 56 انچ کی چھاتی رکھنے والوں نے ٹرمپ کے خلاف کبھی زبان بھی نہ کھولی، انہوں نے میزائلیں داغ دی، اور انہوں نے میزائلیں داغ دی کہ میں تعجب کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا حوصلہ آیا کہاں سے۔ میں کہوں گا سنجے راوت تعجب مت کر، ہماری تاریخ کو پڑھ، تعجب مت کر، ہماری تاریخ کو پڑھ۔ خامنائی جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں نا، خامنائی کا جس خون سے تعلق ہے
جس سلسلہ نسب سے تعلق ہے، جس شجرے سے تعلق ہے، اس شجرے کی کسی فرد کو دکھا کہ کتنا ہی بڑا طاقتور آیا ہو اور اس خون کی کسی فرد نے میدان چھوڑا ہو، بس یاد رکھ کہ جو علی کی نسل سے ہوگا وہ ساری دنیا کو پیغام دے گا۔ ہم سر کٹا سکتے ہیں، باطل کی بیعت نہیں کر سکتے۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس آج 2 محرم ہے، 2 محرم ہے، یہ 2 محرم قیامت کی تاریخ ہے۔ 6 مہینے کا سفر، میرے مولا کا 6 مہینے کا سفر، 6 مہینے کا سفر طے کر کے، ریگستان کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوتا، اور پھر فرزند رسول خالی مردوں کا قافلہ نہیں ہے، اس قافلے میں بیویاں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ وہاں سفر میں دور دور تک پانی کے نام و نشان نہیں ہوتے تھے، سایہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا اکبر پہ اس سفر میں کیا گزری ہوگی، مجھے نہیں معلوم پتا قاسم پہ کیا گزری ہوگی، مجھے نہیں معلوم عباس، جناب عباس پہ کیا گزری ہوگی، لیکن ہاں میں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یہ تو بزرگ تھے، یہ حضرات جوان تھے یا بزرگ تھے، لیکن وہ 6 ماہہ بچہ، وہ 4 سالہ شہزادی سکینہ، ان پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ عزیزو یہ سفر آسان نہیں ہوتا تھا، اونٹ کا سفر کیا جاتا، اونٹوں کے ذریعے، حج کی جیسا سفر نہیں تھا۔ لیکن عزیزو پہنچے، کربلا کے قریب پہنچے، جب قریب پہنچے تو 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، وارد کربلا ہوئے تو گھوڑا ٹھہر گیا، سواری رک گئی۔ میرے مولا نے کوشش کی کہ سواری آگے بڑھے، نہیں بڑھی۔ جناب عباس کو بلایا، بھیا یہ گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، دوسری سواری لاؤ، دوسری سواری۔ روایات کہتی 7 گھوڑے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، بھیا شاید ہم اس زمین پہ آ گئے کہ جس زمین کی بشارت میرے نبی، میرے نانا نے مجھے دی تھی کہ حسین تمہیں کربلا میں شہید کیا جائے۔ جاؤ میرے بھائی ذرا تلاش کرو، یہاں قریب میں کوئی بستی ہے یا کچھ لوگ رہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ پوچھ اس لیے رہے امام، اس لیے نہیں کہ نہیں جانتے یہ کربلا ہے، پوچھ اس لیے رہے تاکہ تاریخ تک یہ بات پہنچ جائے کہ کیسے پتا چلا امام کو کہ یہ کربلا ہے۔ امام نے کہا جاؤ تلاش کرو۔ وہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے خاندان ان بستیوں میں رہا کرتے تھے۔ ایک خاندان تھا، خاندان بنی اسد، جو وہاں غازریہ یا نینوا میں رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس کچھ لوگوں کو لے کر کے گئے، کچھ چاہنے والوں کو لے کر کے گئے، اس خاندان میں پہنچے، اس بستی میں پہنچے۔ جانے کے بعد پوچھا تم کب سے یہاں آباد ہو؟ انہوں نے کہا مولا زمانہ ہو گیا، ہمیں زمانہ ہو گیا۔ کہا تو یہاں کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ کہا مولا نے، فرزند رسول امام حسین نے تمہیں بلایا۔ تو تعجب کرنے لگے، مولا فرزند رسول کیا مدینہ چھوڑ دیا؟ ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو گیا، بنی اسد کے لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ یہ وہاں کی دنیا سے کٹے ہوئے تھے، صحرا میں زندگی گزار رہے تھے۔ کہا کیا فرزند رسول یہاں آ گئے، اس صحرا میں آ گئے؟ کہا ہاں نبی کا نواسا اس صحرا میں آ گئے، اور اکیلے نہیں آئے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو ساتھ لائے۔ بنی اسد کی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا مولا جانا کہاں چاہتے ہیں، کہاں کا سفر فرما رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، فرزند رسول آئیے، گھر حاضر ہے، ہماری بستی حاضر ہے، آپ ہمارے ہاں مہمان رہیے۔ کہا نہیں میں مہمان بننے نہیں آیا۔ کہا مولا پھر ہمیں کیوں بلایا ہے، فرزند رسول ہمیں کیوں طلب کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ اس زمین کے نام کیا ہیں، یہ تاریخ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس زمین کے نام کیا ہیں؟ کسی نے کہا مولا اس زمین کو شد الفرات کہتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا ہاں مولا غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا مولا کرب و بلا کہتے ہیں۔ مولا اس زمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ اور میرے مولا نے کہا ہاں یہ وہی زمین، یہ وہی زمین ہے۔ کہا یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ کہا مولا یہ آپ ہی کی ہے، یعنی اسی خاندان کی ملکیت۔
مولا یہ آپ کی ہے، آپ آرام سے جب تک چاہیں یہاں رہیے، گھر بنانا چاہتے ہیں گھر بنا لیجیے، یہاں بسنا چاہتے ہیں بس جائیے، یہ تو ہمارے لیے ایک اچھا ہو شرف ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے مولا کا نہیں، میں بسنے نہیں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین تم میرے ہاتھوں فروخت کر دو، یہ زمین بیچ دو۔ 24 کلومیٹر کا مربع زمین تھی، 24 کلومیٹر کا میدان تھا، اس زمین کو میرے مولا نے 60,000 درہم میں بنی اسد کے لوگوں سے خریدا، جبکہ وہ اصرار کر رہے تھے مولا بیچنے کی ضرورت ہے تو آپ کی ہے، کہا نہیں میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کل مورخ بنو امیہ یہ نہ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کسی اور کی زمین میں دفن ہے۔ اور ایک مرتبہ ان سے کہا اے بنی اسد کے لوگوں، بس 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، آج سے تم اس زمین کے مالک ہو، میں نے اس کی قیمت تمہیں ادا کر دی ہے، اب میں اپنی طرف سے تمہیں یہ ہبہ کرتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ۔ کہا مولا وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہا جب میں قتل کر دیا جاؤں، جب میں یہاں قتل کر دیا جاؤں، میرے چاہنے والے قتل کر دیے جائیں، اور اگر کوئی میرا چاہنے والا دور دراز سے آئے تو یہ جنگل ہے، صحرا ہے، دور دور کوئی مکان نہیں ہے، ایک صرف تمہاری آبادی ہے، لہذا میرے آنے والے زائر کو اپنے گھر پہ 3 دن مہمان رکھنا۔ اے عزادارو، ارے آپ کے مولا کو کتنی تمنا تھی کہ جب کوئی میرا زائر آئے تو وہ پریشان نہ ہو، اسے تکلیفیں نہ اٹھانی پڑے، کہ جب میری کوئی زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا، اور اسے میری قبر کا نشان بتا دینا، اسے میری قبر کا نشان بتا دینا۔ اور تیسری وصیت میری یہ ہے کہ جب فوج یزیدی ہمارے قتل کے بعد یہاں سے چلی جائے تو تم یہاں میدان میں آنا، ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا، ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ بنی اسد کے لوگ کچھ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہو کیا رہا، مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، لیکن یقین ہے کہ جو فرزند رسول کہہ رہے ہیں وہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا اچھا مولا ہم ان 3 باتوں پہ عمل کریں گے، اجازت ہے؟ میرے مولا نے کہا ہاں جاؤ۔ اور ایک مرتبہ کہا جب جاؤ تو دیکھو اپنی خواتین کو اپنے گھروں کی عورتوں کو بھیجو، اپنے گھروں کی عورتوں کو بھیجو، لو عزیز و فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ اتنا تو سب کو یقین ہے نا کہ نبی کا نواسا ہے، خاتون جنت کا بیٹا ہے، سید شباب اہل جنہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ خواتین آئی ہاتھوں کو جوڑ کے پردے میں، ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، فرزند رسول اے خاتون جنت کے بیٹے، زہرا کے لاڈلے، تم نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بیویو، ارے میں نے تمہارے مردوں کو وصیت کی ہے ہمارے قتل کے بعد جب ہمارے جنازے بے گور و کفن پڑے ہوں تو وہ ہمارے جنازوں کو آگے دفن کر دیں، لیکن اگر فوج یزیدی کے ڈر سے نہ آ سکیں تو کیونکہ عورت اگر غیرت دلاتی ہے تو مردوں کی غیرتیں بیدار ہوتی ہیں، لہذا تم غیرت دلانا، تم نے نبی کے نواسے سے وعدہ کیا تھا کہ نبی کے نواسے کا جنازہ دفن نہ کرو گے۔ ایک مرتبہ بیویوں سے کہا بیویوں خدا تم پہ رحمت نازل فرمائے جاؤ، اپنے بچوں کو بھیجو، بس آخری جملے ہیں مصائب کے، اپنے بچوں کو بھیجو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، میرے مولا نے پیار کیا، رخساروں کے بوسے دیے، سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا اے بچوں میں نے تمہیں اس لیے زحمت دی ہے، تمہارے والدین کو وصیت کی ہے اگر وہ یزیدی فوج کے خوف سے نہ آ سکیں اور ہمارے جنازوں کو دفن کرنے میں تاخیر کریں تو تمہیں تو کوئی خوف نہیں ہو، ارے کربلا کے میدان میں کھیلتے ہوئے آ جانا، زمین کربلا سے مٹی اٹھانا، ہمارے پر ہے نہ لاشوں پہ ڈال دینا۔ لو عزیزو میرے مولا کو تمنا تھی کہ لاشا ریگے گرم پہ نہ پڑا رہے، ہائے فرزند رسول 3 دن گزر گئے، زہرا کے لال کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین